اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے اور محترم مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ دا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 اور 104 جس طرح کہ روزانہ دی بنیاد تے تفسیر قرآن دا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لے ہوندے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کر دے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں ضرور بہتر انہوں نے ثواب عطا کیتا جاندہ۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیندے، کسے طرح انہوں نے پتہ چل جاندہ، کسی طرح علم ہو جاندہ انہوں نے۔ یہودیاں دے متعلق جس طرح کہ پچھلی آیات بینات انہوں دا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح دے کارنامے سر انجام دیتے، نافرمانیاں کیتیاں، اللہ رب العالمین دی حکم عدولی کیتی، اللہ پاک دے احکام نو پس پشت ڈالیا، اللہ پاک دے پاک کلام نو کنڈ کیتی انہوں نے، اور اللہ پاک دے کلام تو دور ہوئے کہ تباہی و بربادی انہوں دا مقدر بنی۔ اللہ کریم جل جلالہ کتنا رحیم و کریم مالک ہے۔ اس آیت مبارکہ وچ اللہ پاک انہوں دے سارے کرتوت، سارے کارنامے بیان کرن تو بعد بھی اللہ کریم اتنا رحیم و کریم مالک الملک ہے اور مالک ارض و سماوات ہے کہ اللہ کریم پھر بھی ارشاد فرما رہا ہے ہن بھی ٹائم ہے، اگر وہ ایمان لے آمن اور پرہیزگاری اختیار کرن تے اللہ تعالیٰ دے ہاں انہوں نے ڈھیر سارا ثواب عطا کیتا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کتنا رحیم و کریم مالک ہے کہ اللہ کریم دا وہ انکار کر رہے ہیں، بار بار نافرمانی کر رہے ہیں، بار بار حکم عدولی کر رہے ہیں، اس کے باوجود کریم اللہ جل جلالہ اپنی رحمت ارشاد فرماندے ہوئے، اپنی رحمت دا تذکرہ فرماندے ہوئے اللہ پاک فرما رہا ہے ہن بھی وقت ہے، ہن بھی ٹائم ہے، ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، ہن بھی وقت ہے، حالے بھی دروازہ کھلا ہے، ٹائم ہے تواڈے کولوں، تسی ایمان لیاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ لو کانوا یعلمون، ایک ایسا حسرت والا جملہ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کاش وہ جان لیتے، اور کسی بھی طریقے دے نال انہوں نے پتہ چل جاندہ، انہوں نے اس چیز دا علم ہو جاندہ کہ اللہ کریم جل جلالہ کس طرح اپنے بندیاں نال محبت فرماندہ ہے، اور اس چیز نو سمجھ کے تے کاش ہن بھی وہ جان لیندے، ہن بھی انہوں نے پتہ چل جاندہ تو ایمان لے آندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تسی رائنا نہ آکھیا کرو، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ تسی آکھیا کرو انظرنا، واسمعوا، او پہلے ہی توجہ نال تے غور نال تسی سن لیا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافراں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے مسلمان بھائیو، اس آیت مبارکہ وچ اللہ رب العالمین جل جلالہ مالک الملک، مالک ارض و سماوات، خلاق کائنات جل جلالہ اپنے بندیاں نو، اپنے پیاریاں نو، اپنے محبوباں نو، اپنے سونے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، رائنا تسی نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، کی آکھنا ہے انظرنا۔ اللہ اکبر۔
اس آیت مبارکہ دا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو صحابہ حاضر خدمت ہوندے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمان دے اگر کسی جگہ تے صحابہ نو اس طرح محسوس ہوندہ کہ اے گل سانو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی تے صحابہ عرض کر دے کس طرح عرض کر دے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی حالت دی رعایت فرماؤ ساڑے واسطے رعایت فرماؤ یعنی کچھ ہور مہربانی فرماؤ ہور ملفوظات وضاحت نال فرماؤ تاکہ سانو صحیح طرح سمجھ آ جاوے یہ ہوں یہودی بھی بیٹھے سن ہر قسم دے ہر جگہ تے بندے موجود ہوندے نے یہودی بھی سندے سن آندے سن یہودیاں نے جدوں یہ جملہ سنیا تو وہ بار بار یہ جملہ بول دیا اور یہودیاں دی زبان دے وچ راعینا جڑا لفظ ہے یہ بے ادبی دا جملہ انہاں دے مان اس رائنا دے معنی جڑے نے وہ غلط لیندے ہیں اس نیت دے نال یہودی بار بار کہندے ہیں راعینا یا رسول اللہ راعینا یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ کریم جل جلالہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو یہ جملہ انہوں دی زبانی سنیا آپ انہوں دی زبان جان دے ہیں آپ نے غور کیتا کہ یہ تے بے ادبی نال بکواس کر رہے ہیں یہ تے غلط گل کر رہے ہیں اور غلط نیت انہوں دی غلط ارادہ ہے غلط ارادے نال بار بار ٹیز کر رہے ہیں بار بار اس جملے نو دہرا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان وچ گستاخی کر رہے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہن اج تو بعد تسی یہ جملہ میرے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات دے متعلق آپ دی شان وچ اے بے ادبی والا جملہ رائنا والا جملہ تسی ہن بولیا تے میری تلوار ہوئے گی تہاڈی گردن ہوئے گی میں تانوں قتل کر دیاں گا تے ابو انہاں نے کی جواب دیتا یہودیاں نے آکھیا کہ سانو تو منع پہ کرنا ہے کہ سارے صحابہ ایویں آندے اسی کو کلے تے نہیں آندے تو جا کے مجلس سے سن سارے صحابہ ایویں عرض کر دینا راعینا یا رسول اللہ ساڈی رعایت فرماؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے اسی کہہ لیا کہ کیڑی وکھری گل ہوگی اللہ اکبر حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ رنجیدہ عشق مصطفیٰ دے وچ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وچ اپنے آپ نو غرق کر کے چل دے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ آ کے حاضر ہوئے نے ہلے بیٹھے ہی نے تے اللہ پاک جل جلالہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو وحی دے کے نازل فرما دیتا احکام نازل ہو گئے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا اے ایمان والو تسی آج تو بعد کسی نے رائنا نہیں کہنا رائنا آج تو بعد کسی نے نہیں کہنا اور ایسا جملہ ایسا لفظ ہو جدے دو معنی نکل دے ہوئے معنی چنگا بھی ہوئے معنی برا بھی نکل دا ہوئے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات واسطے وہ لفظ بولنا ہی نہیں تسی بے شک تہاڈی نیت صاف ہے اے صحابہ اے میرے محبوب دے صحابہ تسی صاف نیت آلے ہو تسی محبت آلے ہو عشق کر دے ہو میرے محبوب دے نال تسی بالکل درست انداز نال آندے ہو لیکن تہاڈی اس آڑ دے وچ کوئی منافق کوئی یہودی کوئی خبیث میرے محبوب دی شان گستاخی کرے مینوں تے اے بھی چنگا نہیں لگدا تے میرے محبوب دی شان چاہے تو بعد رائنا نہیں کہنا بلکہ کی کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ساڈے وال نظر کرم فرمائیے سونیا نظر کرم فرمائیے اللہ اکبر کسی اللہ والے نے اسے آیت نو مد نظر رکھ دے ہویا شاید یہ جملہ لکھتا ہوئے گا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا اللہ اکبر اللہ والے نے کچھ اس انداز نے لکھیا کہ اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے وقتے نظر کرم فرمائیے یا حبیب اللہ اسما کالنا یا حبیب اللہ ساڑھی گال نو سن لو ساڑھی عرض نو سن لو جو اسی عرض گزاری کر رہے ہیں سونے اس نو سماعت فرما لو اننی فی بحر ہم مغرق اے ہائے ہائے کمال دا جملہ اننی فی بحر ہم مغرق عرض
کرتے ہیں کہ جیڑا غم دا سمندر ہے نا میں وہ غرق ہویا پیا غم دا سمندر جو ہے عاشق اپنے محبوب دی بارگاہ چرز کر رہا ہے سونیا غم دے سمندر میں غرق ہویا پیا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا سونیا مہربانی فرماؤ میرا ہاتھ پکڑ کے مینوں باہر کٹ دیو میرا ہاتھ پکڑ کے مینوں باہر کٹ دیو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ادب اللہ رب العالمین خود سکھا رہا ہے انظر نہ آکھو انظر نہ آکھو تے اگلی گل اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمائی واسمعوا فرمایا تسی پہلے ہی غور نال کیوں نہیں سنتے پہلے ہی سن لیا کرو توجہ نال غور نال پہلے ہی سن لیا کرو تاکہ انظر نہ کہن دی بھی ضرورت نہ پوے تے رائے نہ کہن دی ضرورت بھی نہ پوے تسی پہلے ہی توجہ نال سنیا کرو وللکافرین عذاب علیم اور کافراں واسطے دردناک عذاب